مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آئے ہیں۔ پروگرام کا نام بتائیں گے ہمارے اکبر بھائی۔ جی اکبر بھائی، پروگرام کا نام کیا ہے؟ آپ کا مدنی چینل۔ جی ہاں، آپ کا مدنی چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم نے آپ کو کیا ویلکم، آپ بھی ہمیں کیے ویلکم، اور اس جانب آپ نے بڑھنا ہے کہ آپ کی اسکرین پر جو آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس کے دیکھنے کی دعوت دوسروں کو دیجیے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک کے ذریعے دیکھ رہے ہیں تو ایک بٹن شیئر کیجیے، آگے کی جانب بڑھے گا، پھر دوسرے بڑھائیں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ کافی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ پروگرام ایسا ہے کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہی دکھانے کی کوشش کی جائے گی۔ جی اکبر بھائی، انٹرو جو ہے وہ مختصر ہوا، آپ کی جانب آئیں گے، کیا کہیں گے؟ مدینہ مدینہ چلیں جی۔ ٹکر پر جو نام چل رہے ہیں یہ ان خوش نصیبوں کے نام ہیں کہ جنہوں نے ہمیں صحیح جوابات دیے تھے، اور گزشتہ یعنی اس وقت جو نام چل رہے ہیں، مجھے ہمارے اسلامی بھائی جو کاؤنٹنگ کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس دفعہ آنے والے نام پہلے کے مقابلے میں کافی زیادہ تھے جن کے جواب جو ہے وہ اپنا صحیح تعداد بڑھ گئی ہے۔ سوال تھا یوم دعوت اسلامی کب منایا جاتا ہے، تو یہ بھی پاسبلٹی ہے، یا دیکھنے والوں کی تعداد، اور ممکن ہے کہ آج بھی جو ہے انشاءاللہ جو سوال کیا جائے گا۔ نہیں، ان دنوں ماشاءاللہ دیکھنے والوں کی تعداد اور بھی بڑی ہوئی ہے، دلچسپی بھی بڑی ہوئی ہے کہ یوم دعوت اسلامی تو 2 تھا، لیکن یہ آج ہی منایا جا رہا ہے، تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ کالز بھی کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے۔ یہ آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے، اس پہ کال کیجئے، اور ایک اور نمبر نظر آ جائے گا، اس پہ واٹس ایپ کیجئے۔ اور اس پروگرام کی خاصیت یہ ہے کہ جو آپ نے مدنی چینل پہ دیکھ چکے ہیں اس میں سے آپ کو ڈیسائیڈ کیجئے، لیکن پوری تفصیل کے ساتھ، کہ وہ پروگرام نمبر کون سا تھا، کتنے بجے تھا، تو وہ کلپ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے بھی آسانی ہو جائے گی۔ تفصیل کا ایک عرض کروں کہ کچھ ناظرین سے ہمارے جو ہے نا مسٹیک یہ ہو رہی ہے کہ آپ ہم سے کسی چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ فلاں کلام میں فلاں جو ہے وہ نعت خواں آئے تھے۔ اچھا، اب ظاہری بات ہے کہ یہ ایک پورا پروسیجر ہے، ہم یہاں سے پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہمارا آرکیو ڈپارٹمنٹ ہے ان کو بولتے ہیں، وہ وہاں سے پورا وہ سلسلہ کاپی کرتے ہیں۔ اب جب وہ سلسلہ نمبر، پروگرام نمبر ہمارے پاس آتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں وہ پورا پروگرام چھان مارتے ہیں، لیکن اس میں جس نعت خواں کا بولا ہوتا ہے وہ نعت تو دور کی بات ہے، وہ خود ہوتا ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، دیکھیں آپ محنت کروا رہے ہیں، یہ تو بات ہے، آرڈر دے دیا، اور جب ہم اس کو پکانے لگے تو وہ چیز بن نہیں رہی ہے، تو آپ اچھے انداز سے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے اکبر بھائی، جیسے آپ کسی چیز کی فرمائش کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں پروگرام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اب آپ بتائیں کس انداز سے آپ کریں گے۔ میں تو یہ عرض کروں گا نا، باقاعدہ بعض ناظرین جس طرح سے جو ہے وہ ہمیں فالو کرتے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں نا طریقہ کار، یعنی وہ یہ کرتے ہیں کہ ایپیسوڈ نمبر بتاتے ہیں، ڈیٹ نمبر بتاتے ہیں، اس ہجری بتاتے ہیں، اسلامی ہجری جو ہے وہ اپنا، اس کے علاوہ شمسی تاریخ جو ہے وہ اپنا بتاتے ہیں، سن بتاتے ہیں، پھر ساتھ میں ٹائمنگ بھی بتاتے ہیں، مطلب 10:20 پر۔ ہاں، یہ ان کا وہ ہے کہ سیکنڈ نہیں بتا دیتے، کیونکہ سیکنڈ بعض اوقات جو ہے نا وہ گھڑی میں نظر نہیں آ رہے تھے، ورنہ سیکنڈ بھی بعض اوقات ہو سکتا ہے، کچھ جو ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ بہرحال ہماری گفتگو جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ اب ہم سلسلوں کی جھلکیوں کی طرف چلتے ہیں، اور آج حسن رضا کی جو ہم نے گزشتہ سلسلے والا ایک کلپ دکھایا تھا، آج اس کا پارٹ 2 دکھائیں گے، اور اس میں آپ کو حسن رضا جو ہے وہ کیسے نظر آ رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ جی نعت کا سلسلہ یوں ہوا کہ یہ ہمارا ایک پروگرام ہے آپ کا مدنی چینل، پوچھے گا مولا لایا گے کیا کیا۔ آنکھوں کی خارش کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کے لیے ایک جڑی بوٹی آتی ہے جسے کہا جاتا ہے گل منڈی۔ حسین ابن علی، جب یہ چیزیں غالب آئیں ایک دم تو میں نے گھبرا کر بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، یا رسول اللہ کنا پھنسائی ہو۔ پوچھے گا مولا لایا گے کیا کیا۔ میں نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے۔
और फिर मुझे यूं हुआ कि आप तो ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैनू शौक मदीने जावण दा मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। एक तालिब इल्म ने अपना जो खड़ा होकर मुताला बयान किया ना, उसने लिखा हुआ था, वो इतना था कि मैंने ऐसा पर्सनली मैंने उसको आईपैड तोहफे में दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने आकर अर्ज की कि हुजूर, मेरे सबसे ज्यादा हुस्न अखलाक का हकदार कौन है, सबसे ज्यादा मुझे किसकी केयर करनी चाहिए? फरमाया तेरी माँ। मदीने का सफर है और नम दीदा ये बाज़ औक़ात तो कुछ लिबास ऐसे होते हैं जो पब्लिकली सुखाए ना जाएं। मदीना मस्ताना बनके जाओ, उस शम्शे दो जहां का परवाना बनके जाओ। सारे भाई चले गए तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस जज्बे के तहत ठहर गया कि अम्मी अकेली होंगी, हालांकि मेरा दिल बहुत चाह रहा था। फरसोदा जा पारा हिजरा या रसूल अल्लाह। अपना हिस्सा जो है अपनी बहनों को दे दिया और अम्मी की जूती इन्होंने ले ली कि मेरे लिए यही काफी है। शहर नबी गलियों का नक्शा कुछ ऐसा है। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह, आज भी धूमधाम है। और आप हमें कॉल कीजिए, और आपने झलकियों में मुलाहिजा किया होगा ये बेहतरीन किस्म के आज भी हम आपके लिए गुलदस्ते लेकर आए हैं। अच्छा, पैकेजेस क्लिप जो है वो अपना लेकर आए हैं, और साथ में कुछ आपके एसएमएस जो हमें मौसूल हुए वो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल पढ़ेंगे, और कुछ एसएमएस एक दो पढ़ता हूं, और उसके बाद इंशाल्लाह हसन रजा वाला वो क्लिप आपको दिखाते हैं कि हसन रजा अंदाज से बैठे हैं। अच्छा जो है, चूंकि कमरा एक ही है और हसन रजा भी वही है, तो अब ऐसा और कलाम भी वही जो गुज़िश्ता पढ़ा था वो इस दफ़ा भी पढ़ रहे हैं। तो लेकिन फ़र्क अगर यूं कहा जाए ना कि वो दोनों तस्वीरें रख दें, तो नाजरीन से जो है वो अपना पूछा जाए तो सिर्फ उनके जो ड्रेस का है, दफा की कंडीशन आप देखिएगा, हाँ वो कैसी जो है वो अपना है, तो उससे आप अंदाजा लगाएंगे। तो बहरहाल उसमें भी जो है वो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल सीखने का अब सैयद साहब जो है वो अपना बताएंगे कि देखें किस ज़ौक़ में जो है वो अपना पढ़े इंशाल्लाह। तो वो सैयद साहब ने भी अभी तक क्लिप जो है वो नहीं देखा हुआ। अच्छा, एक मैसेज आया था कि ज़ौक़े नात के हवाले से कि वो क्यों नहीं होगा, काफ़ी सारे मैसेजेस आए, यूट्यूब पर भी आए, तो क्योंकि हमने कुछ सिलसिले में अनाउंस किया था और जो हमारी मालूमात थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल यूँ समझें कि सिलसिले के एक दो दिन के बाद अशफाक भाई का बाकायदा जो है वो अपना मैसेज तशरीफ़ लाया, और उसमें उन्होंने जो है वो लिखा है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ज़ौक़े नात जो है वो अपना स्पेशल जो है वो होने जा रहा है, और नात ख़्वानों के दरमियान होने जा रहा है, और 7 सितंबर ट्यूसडे यानी मंगल के दिन से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये सिलसिला शुरू हो रहा है। तो मैसेज थे, इस्लाम भाई मुरझा गए थे कि हर साल होता है, इस साल जो है वो अपना नहीं हो रहा। जी जी जी, तो फैज़ान आला हज़रत भी होगा, माशाल्लाह आला हज़रत की सीरत के हवाले से भी गुफ्तगू होगी, और इसमें दिन तकसीम है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो हम आप मदरी चैनल पर देखेंगे उसके प्रोमो वगैरह के अंदर, तो उसमें आपको पता चल डिस्कस हो रही थी। तो इतवार, पीर, मंगल, बुध इंशाअल्लाह ताला 4 दिन क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, इसी तरह एक मैसेज आया था कि मदरी मुज़ाकरे में सवालात के जवाबात वालों के नाम अगर टिकर पर चलाए जाएं, यानी सारे जो जिनके, और इससे बहुत लोगों को अच्छा लगेगा, पता भी ये चल जाएगा कि हमारा मैसेज उन तक पहुंच गया है, इससे दिलों को राहत पहुंचेगी। ये बिनते अब्दुल गफ्फार है मुल्तान से, यानी इनका कहना ये है कि जिस तरह हम अपने सिलसिले में तकरीबन जितने हमारे पास सही जवाबात आते हैं उनके नाम हम चलाते हैं, लेकिन देखें हमारे सिलसिले का फॉर्मेट डिफरेंट है। मदनी मुज़ाकरे का ये है, जैसे आज हफ्ते की रात है, आप अमीर सुन्नत सवाल करते हैं, तो अब
اس کے جوابات کا جو ہے نا ہمارا تو پونے گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے, اس پونے گھنٹے میں جتنے نام آ جاتے ہیں وہ ہم فائل لے کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور اس پہ پھر اس کو تیار کرتے ہیں. تو یہ اس کا یہ ہے کہ اس میں ٹائمنگ بہت لمبی ہے, پھر بیچ میں سلسلے بھی جو ہے وہ اپنا آتے ہیں. وہاں پہ بعض شرعی مسائل ہوتے ہیں اور پھر امیر علیہ سنت کی گفتگو چل رہی ہوتی ہے جو سنا اگر نام وغیرہ تو پھر نام میں ہی ایسا نہ کھو جائے. جی وہ نام تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنا نہیں, وہ شروع میں ہی چل سکیں گے اگر بالفرض چلیں گے نعت کے دوران, شرعی مسائل کے دوران ہمارے یہاں کس انداز سے ہم اس کا حل نکالتے ہیں آگے کی جانب. آئیے تو اب حسن رضا کا وہ کلپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں. مدینے کا التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے. ماشاءاللہ اس وقت آپ کا مدنی چینل کا ریپیٹ سلسلہ چل رہا ہے اور حسن رضا کی پسند کی نعت پھر محمود بھائی کی آواز میں شروع ہو گئی ہے, تو یہ گنگنا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں سید صاحب, ریئلٹی بیس یعنی بنیان میں امامہ شریف پہن کے جو ہے وہ اپنا دیکھ رہے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ اپنا بنا دی گئی, ٹھیک ہے نا. یعنی ایک ہوتا ہے ہم صحیح بات ہے ہمارے یہاں ہم لوگ جیسے بچوں کے تیار وغیرہ کیا کہیں باہر جا رہے ہیں تو جب پہنا دیا جیسی گھر پہ آئے تو وہ بھی امامہ اتار دیتا ہے. اچھا نہیں, مثال دے رہا ہوں, جو ہمارے پاس کلپس آتے ہیں اس میں بھی ہمیں یوں ہم پرٹیکولر کسی کا نہیں بول رہے, لیکن یہ ہوتا ہوگا کہ بچے کو سجا وجا کے اس وقت امامہ پہناتے ہوں گے, اگرچہ وہ بیچارہ پورا دن جو ہے وہ اپنا نہ پہنتا ہو لیکن ویڈیو بنانے کے لیے. لیکن حسن بعض دفعہ بچے کا بھی یہ ذہن بنا ہوتا ہے, میں اگر ادھر جا رہا ہوں اجتماع میں, محفل میں جا رہا ہوں تو میرا امامہ کیا ہے, جو ہے وہ مسجد میں جا رہے ہیں تو میرا امامہ کیا ہے, پھر وہ جگہیں بنائی ہوئی ہیں الحمدللہ. حسن رضا تو جو ہے وہ اپنا ایسی ہے کہ گھر میں بھی ہے تو امامہ شریف ہے. کیا بات ہے, اس انداز سے کپڑے تو نہیں پہنے ہوئے جیسے کہ پرو شلوار قمیض وغیرہ ہو, لیکن شرٹ پہنے ہوئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ امامہ شریف ضرور ہے. وہ تو امامہ شریف ہے, آپ لوگ بھی. اور وہ دیکھیں ہمارا سلسلہ, یعنی وہ ہم ہر دفعہ یہ تذکرہ کرتے ہیں, حسن رضا ہمارا سلسلہ دیکھتے ہیں اور امیر سنت حسن رضا کو دیکھتے ہیں. اس طرح الحمدللہ ہم تک جو ہے وہ اپنا یہ کلپ جو ہے وہ آ جاتا ہے. ہو سکتا ہے اس کا بھی ایک کلپ بن گیا حضرت, ہو سکتا ہے اس کا بھی وہ ریپیٹ میں جب چل رہا ہوتا ہے الحمدللہ. تو حسن رضا جو ہے ویسے تو اور بھی بہت ذرائع ہے, لیکن امیر سنت کے قدموں تک پہنچنے کا ایک ذریعہ آپ اور میرے لیے تو یوں سمجھے حسن رضا جو ہے وہ اپنا الحمدللہ. اور ماشاءاللہ زلفیں مبارک بھی ہیں, اتنی چھوٹی سی عمر میں ایک بچہ جو ہے زلفیں سجا لے, یہ بھی ایک بڑی بات ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا اب ہم چل رہے ہیں, ایک ہمیں ایک میسج آیا تھا کہ یاد خدا و مصطفیٰ یہ سلسلہ جب اس کے 100 ایپیسوڈ مکمل ہوئے تھے تو اس وقت عبدالحبیب بھائی سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ کب سے جو ہے وہ نعت خواں بنے, تو ہاں تو کب سے نعت خواں جو ہے وہ اپنا بن گئے. تو عبدالحبیب بھائی نے اس کا کیا جواب جو ہے وہ دیا تھا, وہ آئیے وہ دیکھتے ہیں. حاجی عبدالحبیب اتاری بالخصوص جو ہے وہ بیانات آپ فرماتے تھے اور بیانات کے ساتھ تقریباً 11 سال کا سلسلہ صرف بیانات, اور اب بھی بیانات تو ہیں, سلسلے دیگر آپ فرماتے ہیں, لیکن اچانک پھر وہ ایک نعت خواں بھی اس میں سے نکل آیا, اور پھر وہ نعت پروڈکشن پر جو ہمارے ٹاپ کے 3 کلام ہیں وہ آپ ہی گئے ہیں اس وقت, جو ماشاءاللہ ملینز آف ملینز ویورز اس میں ہے. ایک تو 6 ملین سے زیادہ ہو چکا ہے ماشاءاللہ, جو ہے سب کے سامنے ہے. تو یہ اچانک کیسے نکلا؟ نہیں, نعت خواں تو میں بچپن سے ہوں. اصل میں ہوا یہ کہ نعت کا سلسلہ یوں ہوا کہ یہ ہمارا ایک پروگرام ہے آپ کا مدنی چینل,
اچھا تو اس پر کچھ میں نے وہ کسی سلسلے کے دوران میں نے شوق مدینے جامردہ پڑھ دی تھی ذہنی آزمائش میں ہی پڑھا. ہاں تو اس میں کیا ہوا کہ وہ ان کو کالیں آتی تھی کہ ان کو کہے اسٹوڈیو ریکارڈنگ کرا دیں. تو مجھے اکبر بھائی نے کہا, میں نے کہا یار میرا یہ کام نہیں, وہ تو میں محفل میں پڑھ دی یا سلسلے میں پڑھ دی, کہ نہیں وہ بار بار کالیں آ رہی اب کرا دیں. تو میں نے وہ ریکارڈنگ کرا دی, تو وہ ایک کرائی, تو آپ کا اس کے بعد پیغام آیا کہ وہ بھائی اب 12 ربیع الاول آ رہی ہے یا 11ویں آ رہی ہے تو آپ منقبت ریکارڈ کرا دیں. یہ 5-6 کلام ریکارڈ ہو گئے, تو اس طرح ہو گئے بس. اور یہ پھر سب نعت خوانوں کو چھوڑ کے نہیں, اصل میں یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ انکساری نہیں ہے, اس کو کوئی بھی وہ نہ سمجھے, یہ مجھے پتا ہے, اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. یہ اگر سب سے زیادہ ویوز ہے نا, اس کی وجہ آواز نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے, مثال کے طور پہ جو بندہ جو کام کر نہیں پاتا اور وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے نا, تو لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ یار یہ نعت بھی پڑھتے ہیں. تو ایک بندہ جب فیم ہوتا ہے نا تو اس کی ہر چیز لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کو کمپیریزن یوں نہ کرے. نعت خواہ یقیناً ماشاءاللہ یہی لوگ, میں خود بہت شوق سے ان کو سنتا ہوں, میرے بہت فیوریٹ ہیں, اور اللہ پاک ان کی آوازوں میں اور برکت دے اور ان کو عروج دے. تو یہ ویوز جو ہے نا, پلس پوائنٹ ہے ویوز, ہاں یہ پلس پوائنٹ, اللہ کی رحمت, اللہ قبول فرما لے. لیکن ویوز جو ہے نا, یہ کسی کی کوالٹی کو یا کسی کے مرتبے کو تو خیر کوئی بھی چیک نہیں کر سکتا. اللہ پاک اخلاص نصیب فرمائے, بس بات کلام وہی اچھا جو اللہ قبول فرما لے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام قبول. ہمارے سلسلے کا بھی اس میں جو ہے وہ تذکرہ ہو گیا, اور یہ نکالا تھا آپ نے؟ نہیں, اس لیے نہیں نکالا تھا. اب یہ تو ناظرین نے جس نے جو ہے وہ اپنا میسیج کیا تھا, لیکن اس میں عرض یہ کرنا ہے کہ اب جس کا یہ میسیج تھا ہم نے آگے جو ہے وہ ڈیلیور کر دیا عبدالحبیب بھائی کو. اور اس وقت اب مجھے بتائیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ اس وقت 6 ملین یعنی 60 لاکھ لوگ جو ہے وہ ہاں اس سے بھی اوپر, اور پتہ نہیں کہاں کا ویسے تو شیئر ہوا ہوگا, یہ تو صرف ایک یوٹیوب پر جو نعت پروڈکشن کا ہمارا جو وہ اپنا یوٹیوب چینل ہے. تو آپ مجھے بتائیں اس میسیج کا اگر اخلاص ہوا تو ثواب کے تو وارے نیارے جو ہے وہ اپنا ہو جائیں گے. اچھا فرما رہے تھے کہ جو مدنی چینل پر آ رہے ہیں اگر نیت اچھی ہے کیا بات ہے, ثواب کا جو ہے کہ کتنا زیادہ ثواب ملتا چلائے گا. آپ کا ایک چھوٹی سی بات ہم تک پہنچانا اور ہمارا آگے تک پہنچانا, یہ کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ایک چیز سوچ رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں تو آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ جو ہے پورے پروگرام بتائیے, کہ ایک پروگرام ہو, اس انداز سے ہو, یہ سیگمنٹ ہو, آپ پورا پروگرام ہمیں بتائیے, انشاءاللہ ہو سکا تو اس کو پاس کروائیں گے, اور پھر انشاءاللہ آپ مدنی چینل پر اپنا ہی آئیڈیا دیکھ سکیں. اچھا, اب چونکہ یہ تو میسیج تھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک الگ سے کسی کا میسیج اسی حوالے سے آیا ہوا تھا. وہ کیا تھا, اور ہمارا کام ہے متعلقہ فرد تک پہنچا دینا. وہ کیا تھا کہ یوم رضا پر عبدالحبیب بھائی کی آواز میں اعلیٰ حضرت کی منقبت ریکارڈ کروائی جائے, لیکن ساتھ میں ایک چیز ایڈیشن ہے. وہ کیا ہے, ریکارڈنگ آؤٹ ڈور ہو. یعنی اب تک عبدالحبیب بھائی کی جو ریکارڈنگ ہے وہ تو انڈور اسٹوڈیو وغیرہ کے اندر جو ہے اس طرح ہے نا, تو کیا آؤٹ ڈور ہو. تو آپ کا یہ پیغام جب میں نے پڑھا تو اسی وقت جو ہمارے متعلقہ اسلامی بھائی ہیں عبدالحبیب بھائی کے ساتھ ہوتے ہیں, جو ان کے کوارڈینیٹر ہیں, ان کے معاملات کو دیکھتے ہیں, تو الحمدللہ میں نے یہ میسیج ان تک جو ہے وہ پہنچا دیا ہے. اب قبول ہوا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا دیکھیں قبولیت کا وقت ہوا. دیکھیں نا, انہوں نے بھی مشورے میں بھی چینجنگ کی نا, ایک مشورے کو بڑھایا کہ پہلے انڈور تھی, اب کیا ہو سکتا ہے, کلام تو آ رہے ہیں, اب آؤٹ ڈور ہو جائیں تو اور مدینہ ہو جائے, مزے کا مزہ آ جائے. اور اب جس نعت کا تذکرہ کیا ہے 6 ملین کا, غالباً یہ وہی ہے مینو شوق مدینے. تو اس کا چونکہ ہمارے پاس فرمائش بھی جو ہے وہ آئی ہوئی تھی, اور کافی دن ہو گئے ہیں کہ یہ کلام جو ہے یوں نہیں چلا ہمارے سلسلے میں, تو آئیے وہ دیکھتے ہیں. مینو شوق مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت ہور نہیں, آقا تیری مرضی ہے, ساڈا تے کوئی زور نہیں, آقا تیری مرضی ہے, ساڈا تے کوئی زور نہیں. میری عقل بھی نہیں, میری شکل بھی نہیں, مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں, میرا روپ بھی نہیں, میرا رنگ بھی نہیں, مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں, میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں, میرا عشق بھی رومی ورگا
वर्गा नहीं मेरी जामी वर्गी टोरे पर मैनू शौक मदीने जावदा मेरे दिल विच हसरत हो रे आका तेरी मर्जी है साडा ते कोई सोरे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नादीन आपकी फरमाइशें पूरी हो रही हैं, किस अंदाज हो रहे हैं आप मुलाजा कर रहे हैं। जी रजा भाई कहाँ चले गए भाई? रजा भाई की जानिब आएंगे। रजा भाई की तरफ एक मिनट जाने से पहले एक मैसेज आया है कॉल सेंटर में, चूंकि हमारा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है और इस पर लोग मैसेजेस जो है वो कर रहे हैं और कॉल सेंटर वाले हमें सेंड करते हैं। उसमें मैसेज आया है कि प्यारे अकबर हुसैन भाई, क्या रजा भाई अब कभी प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे, ये बता दें। ऐसा नहीं है, क्यों इस तरह की बातें जो है वो अपना कर रहे हैं, तो भाई करवा दें ज़ियारत। जी रजा भाई फरमाइश पर आपकी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ओवर टू यू। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमाइए। सैयद आबिद शाह साहब, अकबर हुसैन भाई, आप दोनों को यौम दावत इस्लामी बहुत 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 मुबारक हो और बहुत ज़बरदस्त शानदार ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तलिफ दिनों से मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं अल्लाह के फजल करम से। कुछ फेसबुक के कमेंट्स भी जो है ना वो मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ देता हूँ, ताकि नाजरीन का यही है कि जनाब आप फेसबुक के कमेंट्स हमारे शामिल कीजिए। नंबर एक तो ये इस्माइल मेमन भाई हैं, कहते हैं कि माह सफ़र में कौन सा प्रोग्राम ला रहे हैं, क्या इस बार भी फैज़ान आला हज़रत होगा, अगर होगा तो प्रोमो दिखा दें। तो इंशाअल्लाह इसकी तफसीलात अकबर हुसैन भाई देंगे। मजीद में पहले एक साथ कमेंट्स पढ़ देता हूँ। मोहम्मद अवेस हैं, कहते हैं कि पिछले रबीउल अव्वल शरीफ का जश्न बहारा के मुबारक जो क्लिप था वो क्लिप दिखा दीजिए। मदनी फीस अवेस भाई आपने नहीं दी है, तो मैं अर्ज करूंगा कि आप भी मदनी फीस दें। इस्माइल मेमन भाई भी मदनी फीस जरूर दीजिए। इसी तरह इस्लाम फॉर किड्स के आखिर में या किड्स मदनी चैनल के प्रोग्राम के अख्ताम पर मुख्तसर दुआ और सलातो सलाम होना चाहिए, ये मैसेज किया है हमें हमारे एक बहावलपुर से एक इस्लामी भाई ने। तो ये भी हम इंशाल्लाह पहुंच गया है, अल्लाह ने चाहा आगे तक पहुंच जाएगा। इसी तरह जो है वो एक और मैसेज आया है कि आपका मदनी चैनल सिलसिला ये कब शुरू हुआ और इसका जहन कैसे बना ताकि इसके जरिए लोगों की दिलजोई की जाए। तो ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, हिस्ट्री तो थोड़ी सी यूँ कह लीजिए कि हमारे असद भाई ये प्रोग्राम करते थे पहले, और उसके बाद अब ये कब शुरू हुआ ये तो मेरे इल्म में नहीं है, मगर काफ़ी पहले से हुआ था ये शुरू। मगर इस अंदाज पर जो आपकी फरमाइशों को लेना, आपकी फरमाइशों को पूरा करना और ये जो सारा सिलसिला हुआ, ये गालिबन अकबर हुसैन भाई और जब हम शुरू किया इस प्रोग्राम को, ये फरमाइशें लेने का सिलसिला गालिबन उस वक्त ये अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तब से तरकीब बनी। इसी तरीके से अब्दुल हबीब भाई का न्यू कलाम सुना दें, ये अहमद रजा भाई हमसे फरमाइश कर रहे हैं, तो बिल्कुल जो है वो सुनाया जाएगा। अब्दुल हबीब भाई के तो आपने अभी एक कैसे उन्होंने कलाम शुरू की है ये भी सुन लिया, और एक कलाम भी आपने मैनू शौक मदीने जावंदा ये भी सुना है। तो अगर सिलसिला में मजीद आगे हुआ तो सुनाएंगे आपको। इसी तरह मजीद भी हमारे साथ कमेंट से कि आपका मदनी चैनल के ग्रुप का जो नंबर है वो स्क्रीन पर दिखा दीजिए, तो मैं MCR से अर्ज करूंगा या वो नंबर दिखा दें जो व्हाट्सएप नंबर हमारा है, तो आप उस पर मैसेज करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप हमारे ग्रुप के अंदर शामिल हो जाएंगे। फैज़ान अत्तार की आईडी से एक इस्लामी भाई मैसेज करते हैं कि याद खुदा और मुस्तफ़ा ये यूट्यूब पर अपलोड नहीं हो रहा, तो ये नहीं हो रहा तो इसको बिल्कुल हम आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसका जो मजलिस हमारी सोशल मीडिया की इन तक आपका पैगाम पहुंचाते हैं। अनस भाई का कलाम मेरे नबी सुना दें, प्रोग्राम है बच्चों की शाम, एपिसोड नंबर 329 में पढ़ा था 1000 बार दुरूद पाक, और इस हफ्ते का रिसाला पढ़ने की नीयत है। बिनते अब्दुल गफ्फार अत्तारिया उमरकोट सराथर से, और प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। अल्लाह पाक इस प्रोग्राम को नजर बद से बचाए। मुझे कलाम सुना दीजिए। तो कौन सा कलाम नवाज भाई आपको रहीम यार खान से सुनाना है, तो ये आपने नहीं लिखा, ये भी लिख देंगे तो आप बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह। आरिफ भाई का कलाम एक होना चाहिए स्टूडियो कलाम, और कलाम उन्होंने लिखा है तरम फरसूदा जा पारा,
تو یہ کلام بہت پیارا ہے الحمدللہ، فارسی میں ہے، تو آپ کی فرمائش آئیے، یہ فرمائش بھی انشاءاللہ ہم اپنے اشفاق مدنی بھائی تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ حاجی عمران اتاری صاحب کا کلام چلا دیں 12 ربیع الاول کا۔ اب یہ حاجی عمران صاحب نے کون سا 12ویں کا کلام پڑھا تھا، یہ اکبر حسین بھائی زیادہ بہتر بتا پائیں گے۔ تو ایک بہت سارے میں نے کمنٹس جو ہے نا وہ ایک ساتھ ہی پڑھ دیے ہیں، تو اکبر حسین بھائی کئی کا جواب دے دیں گے اور انشاءاللہ جو فرمائشیں ہیں وہ پوری کی جائیں گی۔ جی جی، آپ نے بھی جو ہے وہ سوچا ہوگا بدری دوبارہ نمبر آئے یا جو ہے وہ نہ آئے، تو ایک ساتھ ہی جو ہے وہ میں پڑھ دوں۔ تو بہرحال کیونکہ ظاہری بات ہے کہ فارمیٹ ہی کچھ ایسا ہے، سلسلے ناظرین کے پھر میسیجز آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہماری فرمائش ایک ساتھ نہ پڑھے جو ہے وہ۔ تو بہرحال جو یہ اپنا ہمارے گروپ کا حوالے سے الحمدللہ عز و جل ہماری چیزیں جو ہے وہ اپنا سلسلے کے بعد ایک دن کے بعد یعنی اتوار کو ہم الحمدللہ جو ہے وہ سلسلے کے اپنا جو گروپ ہے اس کے حوالے سے یوٹیوب پر بھی لوگوں نے جو ہے وہ اپنا پوچھا ہے کہ اس میں شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں اس کا کوئی یوں نمبر نہیں ہے، لیکن جو ہمارا کال سینٹر ہے، کال سینٹر والوں کو ہم نے اس گروپ کا لنک دیا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جس کو آپ کا مدنی چینل کے گروپ میں شامل ہونا ہے تو وہ اس پہ آپ ٹیکسٹ میں ان کو یہ میسیج کیجئے گا، کیونکہ بعض میسیجز ہمیں ہمارے کال سینٹر میں ناظرین لاکھوں لوگ دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، وہ میسیج کرتے ہیں کہ ہمیں مدنی چینل کے جس گروپ میں ویڈیوز آتی ہیں تو وہ بھیج دیں، تو بعض اوقات یہ ہمارا کال سینٹر کا یہ لنک جو ہے وہ اپنا لوگ بھیج دیتے ہیں یا کال سینٹر والے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر تقاضا کرتے رہتے ہیں ہر دوسرے تیسرے دن بھائی کوئی چیزیں ہی نہیں آ رہی۔ تو ہمارا یہ ہے کہ ہم تو خاص اس چیز کے لیے ہم نے یہ گروپ جو ہے وہ بنایا ہے، تو اس کے لیے آپ ہمارے کال سینٹر پہ آپ کا مدنی چینل گروپ یہ لکھ کر جو ہے وہ اپنا سینڈ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جو ہے وہ لنک وہ سینڈ کر دیں گے۔ ابھی ہم چل رہے ہیں تو ایک واقعے کی طرف کہ امیر سنت کے ساتھ یہ غالباً شاید دلوں کی راحت وغیرہ یا ماضی کی یادیں، اس کے اندر دلوں کی راحت وغیرہ کے اندر ایک امیر سنت نے واقعہ بیان کیا تھا مدینہ شریف میں امیر سنت کے ساتھ کیا ہوا تھا، تھوڑا سا طویل ہے لیکن ہے بڑا انٹرسٹنگ، دلچسپ ہو تو حضرت اور مرشد کا ہے تو ماضی کی یادوں میں آئیے دیکھتے ہیں۔ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں 1400 سینے ہجری مطابق سن 80 میں میری الحمدللہ حاضری ہوئی۔ تو مدینہ شریف کی پہلی رات دوپہر کا وقت میں مدینہ شریف حاضر ہوا تھا، پھر رات کو لیٹ نائٹ میں وہ باب جبریل کی طرف حاضر ہوا، اور ان دنوں مسجد نبوی شریف کے ظاہری دروازوں کو بند رکھا جا رہا تھا۔ شاید ایک آدھ سال پہلے ایک حادثہ ہوا تھا مکہ مکرمہ میں کہ وہ مسجد الحرام شریف میں بعض دہشت گردوں نے مطلب اپنی ناپاک حرکتیں کی تھی، تو مشہور واقعہ ہے۔ جی اس کے بعد سے مسجد نبوی کی شریف علی صاحب الصلاۃ کے ظاہری دروازے بند رکھنے شروع کر دیے تھے غالباً اس کے بعد ہی، یعنی رات میں بند کیے جاتے تھے، دن میں تو کھلے ہی ہوتے تھے ظاہراً۔ ظاہر رات، جی رات عشاء کے بعد تھوڑی دیر کے بعد عشاء کے لیٹ نائٹ حاضر ہوا تھا تاخیر سے، تو اس وقت تو چہل پہل ہو جاتی تھی۔ وہ شوال المکرم کا مہینہ تھا غالباً، تو تہجد کے لیے اندر داخلے کے لیے دروازوں پر عشاق جمع ہو جاتے تھے۔ میں اس وقت اب پہلی بار میری حاضری تھی سبز گنبد کے جلوے دیکھنے کے لیے، میں آگے بڑھتا پھر الٹے پاؤں پیچھے چلتا، اس طرح میں لطف اندوز ہو رہا تھا زیارت سے۔ وہاں کسی باب کے پاس، مختلف باب ہیں وہاں، باب کا نام یاد نہیں ہے، گیٹ، مختلف گیٹ، ایک پولیس والا تھا، اس نے مجھے بلایا اور ساتھ میں ایک پولیس والا اونگ رہا تھا، اس کو اس نے ٹھوکر ماری یا ہاتھ سے ہلایا، قوم، اس نے گن سنبھالی اور کھڑا ہو گیا۔
बहनों ने कोई मतलब पकड़ लिया था शिकार इनके हिसाब से शायद, क्योंकि मेरी दाढ़ी भी थी, जुल्फे भी थी, उम्रा तो क्या नहीं था मैंने, और जुल्फे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावत इस्लामी के पहले से रखता था, वो दावत इस्लामी शुरू भी नहीं हुई थी उन दिनों कि मेरी जुल्फे भी लटक रही थी, और वो जो दहशतगर्द थे वो भी इसी लिए के यानी दाढ़ी और जुल्फों वाले, ये मुझे पता था। अब ये तो भारी हुआ, अब इन्होंने तो वो एक कोटड़ी, तब मुझे पंचायत के सवाल जवाब किए, कुछ देखा पासपोर्ट का दोबारा फैन जवाज, हमारा जवाज क्या है, पासपोर्ट को अरबी में जवाज बोलते हैं। मैंने कहा मेरा पासपोर्ट मेरे पास नहीं है, मेरे दोस्त के घर पे, ये जुर्म काफी था मेरी गिरफ्तारी के लिए, पासपोर्ट होना चाहिए। खैर फिर मेरे को बोला कि ये बाल इसने पकड़ेगा, ये क्या है? ए शादा सुन्नत, जुल्फे सुन्नत है, ला सुन्नत नहीं है, ये नहीं सा सुन्नत, मैं दाढ़ी पर ये सुन्नत है। अब वो इसको बेचारे को पता नहीं था कि जुल्फे सुन्नत है। अब इसने वो चाबी निकाली और साथ ही एक दरवाजा था, उस दरवाजे में उसने खोला। अब कोई देखने बजाय से कोई स्टोर रूम था या कोई कोठड़ी जिसको हम बोलते हैं, तो कोठड़ी शरीफ थी। अब इसमें मुझे बोलता है कि अंदर जा, और मैं तो बड़ा आजमाइश में आ गया, मुझे पेशाब की आदत थी, फजर का वक्त करीब था। मैंने कहा या अल्लाह, मैं नमाज पेशाब का इसमें कैसे करूँ, और फजर का क्या होगा, वुजू क्या होगा। अब मुझ पर ये जब ये चीजें गालिब आई एकदम, तो मैंने घबरा कर बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, या रसूल अल्लाह किना फंसाई लो। और फिर मुझे यूं हुआ कि आप तो ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, तो मैंने या रसूल अल्लाह बोल दिया। आपने जो कहा इसका उर्दू क्या है? या रसूल अल्लाह मैं कहाँ फंस गया। तो ये मतलब मैं भी नहीं, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला था कि या रसूल अल्लाह किना फंसाई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बड़ा दर्द और कर्ब से वो निकला था। तो खैर वो मेरे हफ्ते मुझे नहीं छोड़ेंगे। ये बिल्कुल सरकार को जैसे ही मैंने पुकारा फरियाद के लिए, तो बस वो करिश्मा हो गया। यानी उस पुलिस वाले के इससे कबल ये वो डांट डपट के माहौल में था, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, बल्कि यूं कहोगे हंस पड़ा, और इसने वो कोठड़ी का दरवाजा वापस बंद कर दिया। तो मुझे बोला तो जा मेरे जुल्फे कटवा देना, लेकिन इंशाअल्लाह। यूं मेरे को सरकार ने बड़ी आसानी से छुड़ा दिया। अल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो कोई जो आह करे दिल से। माशाअल्लाह। तो फिर खैर मैंने वो जुल्फों का तो मैंने वादा कर लिया था, मैंने उसको कटवा दूंगा। तो मैंने फिर जाकर वो अब वैसे ही वहाँ उम्रा वगैरह जब करेंगे तो सर तो मुंडवाना होता है, मगर एहराम से बात होने के लिए तो खैर मैंने फिर गालिबन सर ही मुंडवा दिया, जुल्फे निकलवा दी। अब वादा किया था, हाँ बोला तो निकलवा दिया। और कोई ऐसा तो था नहीं कि ये वाजिब का तर्क होता, अफजल अमल का तर्क जरूर हुआ। हाँ दाढ़ी का अगर कोई बोल दे तो मैं दाढ़ी कटवा दूंगा, तो इस वादे को इसको पूरा नहीं करना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा अमीर सुन्नत ये गुफ्तगू सुने, बातें सुने तो एक नया किस्सा वहाँ के लिए कि अच्छा इसके अंदाज से, हालांकि कितनी मरतबा अमीर सुन्नत की हाजिर हुई है, लेकिन ये एकदम बिल्कुल जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए एकदम न्यू किस्सा है और किस अंदाज से है। फिर अमीर सुन्नत का ये वो देखें कि वो जो वहाँ उससे वादा जो है वो अपना किया होता है ना, हमारे यहाँ बालों का
چھٹ جائیں, کسی بھی طریقے سے نکل جائیں, بعد میں جس چیز کا کیا ہے نہیں کیا وہ جو ہے وہ اپنا بعض اوقات نہیں کرتے, لیکن امیر سنت بات کہہ رہے ہیں آپ اس کا ذرا پاس بھی رکھیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی. اچھا, یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہم نے عبدالحبیب بھائی کی اس شوق میں نے شوق مدینہ جاون دا اس کے حوالے سے تذکرہ کیا تھا, تو عبدالحبیب بھائی نے جس 6 ملین کا, تو وہ اصل میں غوث پاک کی منقبت ہے, اور ارشد بھائی نے ہمیں جو ہے وہ اپنا کریکٹ کیا ہے, اور ابھی تک جو میں نے شوق مدینہ جاون دا وہ ہے 3.6 ملین یہ جو ہے وہ اپنا, ہاں بہرحال, اور وہ دوسری جو ہے وہ اب 7 ملین بھی جو ہے وہ کراس کر چکی ہے. تو بہرحال ابھی ہم جو ہے وہ چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف, اور وہ کلام جو ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ سلسلے میں ہم نے محفل مدینہ کا ایک کلام جو ہے وہ سنایا تھا, تو اسی کے حوالے سے میسج آیا کہ اسی کے اندر محمود بھائی نے جو ہے کلام پڑھا تھا مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. یہ تو میں نے آپ کو ویسے آدھا شعر جو ہے وہ اپنا سنا دیا, لیکن ابھی میں انشاءاللہ عز و جل اگلے جو کلام ہے اس میں ایک ایک لفظ یا ایک ایک حرف بتاؤں گا. لفظ پہ آئیے سنتے ہیں. جی. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ, جبیں افسردہ افسردہ, قدم لغزیدہ لغزیدہ, چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانی بے طیبہ, نظر شرمندہ شرمندہ, بدن لرزیدہ لرزیدہ, نظر شرمندہ شرمندہ, بدن لرزیدہ لرزیدہ, میری دیوانگی کی تم خدا را لاج رکھ لینا, تمہاری انجمن میں ہے سبھی سرجیدہ سرجیدہ, تمہاری انجمن میں ہے سبھی سرجیدہ سرجیدہ, کسی کے ہاتھ نے مجھے کو سہارا دے دیا, ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھے کو سہارا دے دیا, ورنہ کہاں میں کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ, کہاں میں کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. ماشاءاللہ پروگرام میں جو ہے مختلف مرحلے آ رہے ہیں, کبھی خوشطبعی کی طرف جا رہے ہیں, کبھی قصے کی طرف جا رہے ہیں, اور کبھی نعت خوانی وغیرہ ہم شامل کر رہے ہیں. ابھی بھی چلیں گے. کیا دکھا رہے ہیں اکبر بھائی؟ نہیں, ابھی آپ سے جو ہے وہ اپنا شہر. شہر کیا شہر؟ آپ کو پورا کا پورا جو ہے نا شہر آپ کیا بول رہے ہیں؟ یہ شہر میں کس شہر میں رہتا ہوں؟ نہیں نہیں نہیں, کلام جو ہے وہ کلام ہے. ہاں, کلام کا جو ہے لفظ جسے نبی تیری گلیوں کا. ارے کیا بات ہے, جو ہے وہ اپنا. آئیے. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے, خلد بھی ہے مشتاق زیارت, خلد بھی ہے مشتاق زیارت, ارے جلوہ
پوچھتے نبی پوچھتے نبی پر اور سجدے کی حالت ہے آقا نے تسبیح بڑھا دی آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے اور دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک روزہ ہی کچھ ایسا ہے دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک روزہ ہی کچھ ایسا ہے فرش زمین پر عرش بری ہو فرش زمین پر عرش بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے ماشاءاللہ اکبر بھائی میرا بھی ایک آپ سے سوال ہے ٹھیک ہے نہیں آپ کے سوال سے پہلے میں نے جو میسج آئے ہوئے نا دیکھیں ناظرین کے جو چیزیں نا اس کو ہم سب سے پہلے لے کر چلیں گے ایک میسج آیا ہوا آپ کے حوالے سے وہ آیا ہے کال سینٹر والوں نے ہمیں سینڈ کیا ہے کہ سید عابد شاہ صاحب کو جو ماضی کی یادیں سلسلہ ہے نا اس میں جو ہے وہ بلایا جائے اور یہی ایک میسج یوٹیوب پر جب ہمارا سلسلہ اپلوڈ ہوا تھا اس میں آیا تھا اس میں انہوں نے بہرحال ماضی کے حالات لکھ دیا حالانکہ ماضی کی یادیں ہیں تو اس میں اشفاق بھائی کو بھی بلوائیں اور نگران سے عرض کریں یعنی نگران شورا سے جو ہے وہ عرض کریں تو بہرحال اس میں یہ تو ابھی شروعات ہے اور دیکھیں کس کس کا نمبر جو ہے وہ آتا ہے تو آپ کا جب آئے گا تو آپ بھی ماشاءاللہ سید عابد شاہ صاحب حافظ ہیں تو آپ نے بھی جو ہے حفظ عموماً جو کرتے ہیں تو قاری صاحب سے کچھ نہ کچھ تو مار جو ہے وہ اپنا پڑتی ہے بہت ہی کم ایسے بچے جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ یوں سمجھے کہ حفظ میں تھوڑا سا جو ہے وہ ہو جاتا ہے جو ہے وہ دن رات ایک کرنا ہوتا ہے دن رات ایک کرنا ہوتا ہے صبح شام جو ہے وہ اپنا سبق منزل اور اسی میں بندہ جو ہے وہ لگا رہتا ہے تو بہرحال جب آئیں گے سید عابد شاہ صاحب تو اس وقت نگران شورا ان سے جو ہے وہ اپنا پوچھیں گے کہ بھائی آپ اپنا بتائیں کہ ماضی میں جو ہے آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے کب وابستہ ہوئے کس طرح ہوا تو بہرحال میسج تھا جو ہے ایک سوال تو یہ ہے آپ کس طرح آئے کس طرح آئے یعنی کہ یہ ہر کسی کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں علاقے نگران ہوتے ہیں آپ کس طرح آئے تو کوئی نہ کوئی ایک مدنی کام ہوتا ہے دینی کام ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے بندہ آگے کی جانب بڑھ جاتا ہے چلیں جی اچھا اب انشاءاللہ کالز بھی جو ہے وہ اپنا شامل کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک ماضی کی یادوں کا چونکہ تذکرہ ہوا اور آپ کو پتہ ہے جب کچھ نہ کچھ کسی چیز کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم اسی کے حوالے سے وہ کلپ نکالتے ہیں کیا بات ہے تو ہمارے جو حاجی شاہد صاحب ہیں یہ آئے تھے ماضی کی یادوں میں اور انہوں نے ایک واقعہ یعنی والدہ سے محبت والدہ کی خدمت کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا ہاں ایک تو وراثت والا الگ ہے اس سے پہلے یہ ہم دونوں ہی دکھانے جا رہے ہیں وہ جو ہے تو پہلا والا ایک ماں سے محبت کا ان کی زندگی میں کس طرح کا ان کا ماں سے جو ہے نا وہ اپنا محبت کا تقاضا تھا اور یہ کرتے تھے آئیے وہ کلپ دیکھتے ہیں کراچی میں ککری گراؤنڈ میں بین الاقوامی اجتماع کا انعقاد ہوا کرتا تھا اب چونکہ ہم سارے بھائی ہی دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں تھے اب سب کی تیاری ہے اور گھر پر امی نے اکیلے ہونا ہے تو بالکل تیاری تھی صبح شاید جانا تھا کس وقت جانا تھا تو سارے بھائی چلے گئے تو میں الحمدللہ اس جذبے کے تحت ٹھہر گیا کہ امی اکیلی ہوں گی حالانکہ میرا دل بہت چاہ رہا تھا ہم تو لوگوں کو تیار کرتے تھے اس وقت بھی تیار کرتے تھے تو میں نے یہ ذہن بنایا کہ بس میں امی کے پاس رہوں گا تو اللہ کا کرم ہے میں نے اجتماع امی کی وجہ سے چھوڑا 2 دن کا اجتماع ہوا کرتا تھا ککری گراؤنڈ میں پھر امی کے ساتھ آٹا گوندنے کا شرف حاصل ہوا گھر میں پوچا لگانے کی سعادت ملی الحمدللہ یہ مطلب شروع سے اب یہ گھر گرستی والا ماحول آپ کا رہا ہے ماشاءاللہ مدینہ ماشاءاللہ آٹا گوندنا پوچا لگانا ماں کے ساتھ آپ کا ماحول بنا ہے ایسا کہ آپ نے بھی گھر میں کچھ اس قسم کا کام کیا اللہ اکبر یہ اصل پہ کلپ آپ نے ابھی
ایک حصہ سنا ہے نا وہ مکمل ہو جائے، اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں آپس میں گفتگو. تو الحمدللہ یہ یعنی یوں سمجھے کہ شاہد بھائی کا والدہ سے محبت اور بھی بھائیوں کا الحمدللہ عز و جل ہوگا، لیکن ہوتا ہے نا کہ بھائیوں میں سے کسی ایک کا مطلب وہ ایک الگ ہی جو ہے وہ ماں سے محبت کو، غالباً یہ شاید سب سے غالباً شاید بیان کیا تھا کہ چھوٹے ہیں. تو اب یہ تو ہوا کہ والدہ کی حیات میں دعوت اسلامی کے ماحول میں بھی آ گئے اور کس طرح مطلب اجتماع میں نہیں گئے کیونکہ والدہ کی خدمت. اچھا پھر والدہ کا انتقال ہوا اور انتقال کے بعد اب ایک ہوتا ہے نا کہ محبت چلے زندگی کے حصے میں جو ہے وہ اپنا تو چلیں، لیکن اس کے بعد انتقال کے بعد جب یہ وراثت کا معاملہ آیا اور جو اس میں تقسیم کاری ہوتی ہے ہاں والدہ کا، تو اس میں ان کا ماں سے محبت کا جو تھا کیا آیا، آئیے دیکھتے ہیں. جب حاجی صاحب ہماری والدہ کا انتقال ہوا، ہماری وراثت تقسیم ہوئی، اس میں بھی دیکھا گیا کہ ہم بیٹھ کے سب بھائیوں میں وراثت برابر ہم نے تقسیم کر لی، گھر کے حصے ہو گئے، جو سونا تھا جو بھی تھا وراثت میں. مگر شاہد بھائی نے کیا کیا، اپنی وراثت کا جو ان کا حصہ آیا اس پہ قبضہ کیا، اس کے بعد اپنا حصہ جو ہے اپنی بہنوں کو دے دیا اور امی کی جوتی انہوں نے لے لی کہ میرے لیے یہی کافی ہے. اور انہوں نے سارا اپنا حصہ جو ہے نا اپنی بہنوں کو، اپنے حصے کا جو ان کا مال تھا اپنی بہنوں کو دے دیا. کیا بات ہے. اس طرح ماشاءاللہ ان کے جو ہے نا ہم نے تو بچپن سے دیکھا کہ یہ ماشاءاللہ بہت جو ہے نا استقامت کے پہاڑ رہے ہیں، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ استقامت کے ساتھ کھڑے. اللہ تعالیٰ ان کو عمر درازی بالخیر عطا فرمائے. ہم سب بھائی پورے خاندان والے پورے ماشاءاللہ ان سے بہت خوش ہیں. ماشاءاللہ میرے لیے تو بہت خوبصورت بات کی کہ انہوں نے امی جان کے چپل پسند کیے، ماں کے قدموں سے لگی چپل کو اپنے لیے اتنا بڑا، شاید بھائی بہت مبارک آپ کو. ماشاءاللہ ہم لوگ ایسا کہانیوں میں سنتے ہیں، واقعات میں سنتے ہیں، بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں. ماشاءاللہ یہ تو ہمارے بھائی ہیں، ہم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. نہیں میرے لیے یہ پہلی دفعہ میں نے سنا اور مجھے تو واقعی دل میں محبت بڑھ گئی. اللہ ان کو سلامت رکھے، نظر بد سے بچے. ہم سب کو اللہ کریم اپنی ماں سے محبت کی توفیق عطا کرے. ماں ہوتی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، وہ جہاد کے لیے حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کچھ یوں کہ یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے آیا ہوں، اپنی ماں کو رلا کر آیا ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ یوں ارشاد فرماتے کہ لوٹ جاؤ، جتنا ماں کو رلایا اتنا ماں کو اب ہنساؤ، یعنی ماں کو راضی کرو، ماں کی خدمت کرو. عرض کروں گا ماں سے محبت کریں، والدین سے محبت کریں، ان کی خدمت کریں، ان سے پیار کریں. مجبوری نہیں، دل سے کریں. یہ مجبوری نہیں ہے، یہ تو مطلب یوں سمجھے کہ یہ ایک ہماری ضرورت ہے، ہماری حاجت ہے، ہماری طلب ہے کہ اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. کہ بس ماں ہوتی ہے، والد ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اگر کچھ نصیب ہو جائے تو پھر وارے نیارے ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا اس میں جو ہے کہ والدہ سے محبت ایک نظر آ رہی ہے، لیکن اس میں ایک پہلو جو میری تھوڑی توجہ گئی کہ بھائیوں کی آپس میں محبت، اور حاجی شاہد صاحب جو ہے کہ ان کے بھائی بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور پھر ان کے خاندان والے بھی ان سے محبت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ہر کوئی اپنے گھر کا ہیرو نہیں ہوتا، یہ گھر کے بھی ہیرو ہیں، باہر کے بھی ہیرو ہیں. اللہ تعالیٰ کیا بات آپ نے جو ہے وہ اپنا آپ نے مطلب کیسی توجہ، یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ ہر ایک دیکھنے والا اپنی نظر سے دیکھتا ہے اور کچھ نہ کچھ اس سے مدنی پھول جو ہے یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی بھائی ہے کسی منصب پر ہے تو پھر بعض دفعہ تو یوں ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے کیا ہو، یوں اس قسم کا ایک ماحول بنتا ہے. لیکن اگر بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے اور اس کی لوگ عزت کرتے ہیں تو گھر میں بھی اچھے انداز سے ملا ہے. بعض دفعہ کوئی پرانی بات پکڑ لیتے ہیں، اکبر بھائی اسے ہٹ کر یوں کیا تھا نا ہمیں پتہ ہے، اب وہ بھائی اس کو بھولیں، لوگ عزت کر رہے ہیں، لوگ محبت کر رہے ہیں، آپ بھی اچھے انداز سے پیش آ جائیے. بعض دفعہ اس کو میں تھوڑا سا یہ بولوں گا کہ کوئی کسی سے بول رہا ہو یار تمہارے جو بھائی جان ہیں یا تمہارا بھائی ہے وہ یوں ہے، تو بول رہا ہے وہ تو یوں بول رہے تھے، میرے دل میں آیا بتا دوں. بھائی آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو جس سے لوگ محبت کر رہے ہیں، جو گھر والے ہیں، آپ بھی اچھے انداز سے پیش آئیے. اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک کا ماضی ایسے تو نہیں ہے نا کہ مطلب مثال دے رہا ہوں، کوئی شروع دن سے ہی ولایت کے منصب پر جو ہے وہ اپنا ماحول میں بھی آنے کے بعد ایسا ہوتا ہے بعض اوقات انسان ماحول میں باقاعدہ اس طرح نہیں آتا ہے، یعنی شروع میں جیسے ماحول سے وابستہ ہو گیا، امامہ پہن لیا، لیکن داڑھی تو یہ کہ امامت تو فوراً پہن لیا، داڑھی وہ چند مہینوں میں آ جاتی ہے اور رنگ چڑھتے چڑھتے جو ہے وہ اپنا چڑھتا ہے. تو بہرحال کچھ کالز شامل کرتے ہیں. جی ہاں، کالز کی طرف تو چلیں.
ضیاء ملتان سے بات کر رہا ہوں. تو یہ مدنی چینل کا سلسلہ ہے، آپ کا مدنی چینل بہت ہی اچھا ہے. اس سلسلے کو دیکھ کر تمام پچھلے سلسلے جو مدنی چینل کے ہیں وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے. اور ان سلسلوں میں عید پر عبدالحبیب بھائی نے ماں کی شان، بچوں کے بارے میں اور بزرگوں کے بارے میں مدنی پھول عطا کیے تھے. تو اس میں ایک ماں کی شان کے مدنی پھول تھے، تو وہ اگر آپ سنا دیں تو جزاک اللہ خیرہ. اور مدنی چینل کے 40 سال ہونے پر، دعوت اسلامی کے 40 سال ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. کیا بات ہے، آپ نے یہ سب فرمائش تو جو ہے وہ کر دی، لیکن مدنی فیس آپ نے نہیں دی. اچھا، یہ رضا بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ مدنی فیس آپ نے بھی کیا ہے مدنی فیس، اس کو تھوڑا ڈیفائن کریں کہ بھائی مدنی فیس ہے کیا، اس کو تھوڑا آسان کیجیے. کئی دفعہ تذکرہ جو ہے وہ آج دیا ہے، تو ناظرین پھر بولیں گے کہ یار آپ ریپیٹ اپنی چیزیں جو ہے وہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ فلاں فرمائش ریپیٹ کریں، وہ ریپیٹ نہیں کرتے. انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ عرض کرتا ہوں. جس کلپ کا آپ نے کہا اتفاق سے ہمارے پاس وہ تیار بھی جو ہے وہ ہے، تو اب ہم یہ کر لیتے ہیں کہ کلپ چلاتے ہیں اور آپ سے جو ہے وہ عرض کریں گے کہ آپ اپنی مدنی فیس جو ہے وہ آپ کال کے ذریعے سے جو ہے وہ ہمیں اچھی نیت جو ہے وہ اپنا کریں، اور ایسا مدنی کام، ایسا دینی کام جو ہے جو آپ نہیں کرتے ہوں وہ آپ اس کی نیت کریں. تو ماں کیسی ہوتی ہے، ابھی چونکہ ماں کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا یہ 2 کلپ چلے نا، اور ماں کیسی ہوتی ہے، آئیے عبدالحبیب بھائی کی زبانی سنتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام سے ایک شخص نے آ کے عرض کی کہ حضور میرے سب سے زیادہ حسن اخلاق کا حقدار کون ہے، سب سے زیادہ مجھے کس کی کیئر کرنی چاہیے. بڑا پیارا سوال ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں. عرض کی حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. کہ حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. پھر حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیرا والد. اب محدثین نے باقاعدہ اس کی شرح کی اور اس کی ڈیٹیل میں یہ بتایا کہ 3 بار جو ماں کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں بچے پر 3 احسان کرتی ہے، بڑے جس کو احسان کہے جاتے ہیں. نمبر 1، 9 ماہ اپنے پیٹ میں پالتی ہے کم و بیش، پھر پیدائش کے وقت بالکل موت کے منہ سے گویا واپس آتی ہے اور بڑی زبردست تکلیف اٹھاتی ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ تمہاری پرورش کرتی ہے. اچھا، پھر اسی حدیث سے اپنے طور پہ فیصلہ نکالنے والا یہ سمجھ لے کہ جناب اب ماں کی خدمت کرنی ہے، والد کی تو پھر باری بہت لیٹ آئے گی، والد صاحب کی تو خیر ہے. پھر نہیں، وہی والی بات ہے کہ ہم عقل وہ نہیں رکھتے حدیث کو سمجھنے کی، پھر علماء کے دامن کو تھامنا ہوگا. کیا خوبصورت تطبیق کر کے دی، کیٹیگرائز کر کے دیا کہ خدمت ماں کی زیادہ کرے گا، احترام جو ہے وہ والد کا زیادہ کرے گا، کیونکہ وہ تمہاری والدہ کا بھی تو سرتاج ہے. ہم ایک شاید افریقہ جا رہے تھے، تو میرے جہاز میں میرے ساتھ ایک میڈیٹیشن کروانے والے، یعنی مراقبہ کروانے والے، وہ کوئی غیر مسلم بندہ تھا، لیکن وہ کوئی دنیا کا بہت ٹاپ آدمی تھا، اور وہ کسی جگہ جا رہا تھا کانفرنس میں شرکت کرنے کے. تو ہم آپس میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، سب اپنے تعارف کروایا کہ میں جا رہا ہوں، میرا لیکچر ہے فلاں کانفرنس میں. تو کیا کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا میں لوگوں کو سکون کے طریقے اور ایسی باتیں بتاتا ہوں جس سے وہ لوگ جو ہے نا آرام سے سو سکیں، پر سکون ہو سکیں. تو میں نے کہا یہ بتائیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں انسان کہیں سفر پہ ہوتا ہے یا گھر میں بھی ہوتا ہے، اسے نیند نہیں آتی، اس کا ذہن بہت سوچتا رہتا ہے اور وہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے ایسے ہی اس سے پوچھا. اس نے پتہ ایک لفظ کیا کہا مجھے؟ اس نے کہا کہ لفظ ماں، میم جو ہے ایم، اس نے کہا آپ ماں کو، لفظ ماں کو باقاعدہ اس نے مجھے بول کے بتایا، یعنی میم کی ساؤنڈ ویوز جو ہیں وہ اس کو آپ بولنا شروع کر دیں. واہ. ہم موریشس جا رہے تھے، کیونکہ میں نے موریشس جا کے پھر یہ پریکٹس بھی کی، تو نگران شورا ساتھ بولے خیر تو کیا ہو گیا تم کو؟ پھر میں نے بتایا یہ سارا ہوا تھا. اور اس نے کہا کہ یہ وہ ویوز ہیں جو آپ کی دماغ کی سوچوں کو، بعض اوقات 100 سوچ سے چل رہی ہوتی ہیں، 50 سوچ چل رہی ہوتی ہیں، یہ 0 پہ لے آئیں گی اور آپ تھوڑی دیر میں سو جائیں گے. اور میں نے اس کو کئی بار پریکٹس کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میں نے پھر وہی سوچ کر کہ نیم سے سرکار علیہ السلام کا نام بھی ہے، محمد بھی ہے، اور ماں بھی ہے، مدینہ بھی ہے، تو یہ واقعی. اچھا، اب آپ اس نے مجھے ایک اور لاجک سمجھائی کہ آج دنیا کی ہر ماں اپنے بچے کو کیا کہہ کے سلاتی ہے؟ جو ساؤنڈ ویو ہے نا وہ بیسیکلی ایم سے ہی ہے، میم سے ہی ہے، کہ وہ جو یہ آواز ہے نا یہ بچے کو بھی اس سکون کے
پیرائے میں اس سکون کے دور میں لے جاتی ہے. ہم بڑے ہو جائیں, ہمارے بڑے ہونے کے بعد بھی ہم ٹائم نہ دیں, مگر اس کا دل, اس کا دماغ اپنے بچوں کے ساتھ ہی ہے, اپنی بچوں کی ہی خوشی میں ہے, اپنے بچوں کے ہی غم میں ہے, اپنے بچوں کے خیالات میں ہی ہے. ہم رات دیر سے آئیں, سارا گھر سو جائے, ماں کو انتظار رہتا ہے وہ کب آئے گا. پہلا سوال, بیٹا کھانا کھایا کہ نہیں کھایا, طبیعت کیسی. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ, کروڑوں حنفیوں کے پیشوا, فقہ کے امام, بڑے بڑے علماء جن کے آگے طالب علم کی طرح زانوئے تلمبس طے کریں. ان کی والدہ کہتی مجھے مسجد کے امام سے مسئلہ پوچھنا ہے. یار لاجیکلی جواب تو یہ بنتا تھا کہ ماں ساری دنیا مجھ سے مسئلے پوچھتی ہے, میں جواب دے دیتا ہوں. ماں نے کہا نہیں ہے, میری قدر ہی نہیں ہے, میری کتابیں لکھ رہا ہوں, مجھ سے لوگ فتوے لے رہے ہیں. ایسا نہیں کیا. ماں سے کہا ٹھیک ہے. اچھا پہلے تو خود گئے امام صاحب کے پاس اور جا کے ان سے فتویٰ پوچھا, تو وہ خود بھی شرمندہ ہو گئے. حضرت آپ چل کے یہاں تک آ گئے, میں آپ ہی جواب دیتے. آپ ہی بتا. تو کہا ماں نے کہا آپ سے پوچھنا, کہا ٹھیک ہے جواب بھی آپ بتائیں, لکھیں, میں اس پہ اسٹیمپ لگا دیتا ہوں. یہی ہوا, امام صاحب نے جواب لکھا, انہوں نے دستخط کی. ماں کو بھی نہیں کہا دیکھو خالی خالی دھکا کھلایا. میں ادھر گیا, اس نے امام صاحب نے مجھ سے ہی مسئلہ پوچھا, تم کو ہی میری قدر نہیں ہے. یہ ادب سکھایا امام اعظم نے, وہ لا کر پیش کر دیا. ماں یہ جواب آ گیا امام صاحب سے. اچھا کچھ دنوں کے بعد ماں نے کہا میں نے خود جانا ہے, اب میں نے امام صاحب کے پاس خود جانا ہے. امام اعظم کوفہ کی گلیوں میں ماں کو خچر پر یا سواری پر بٹھایا, ہاتھ میں اس کی وہ رسی تھامی اور لے کے جا رہے ماں کو. اور لوگوں کو پتا ہے کہ وقت کا امام مسجد کے امام کے پاس جا رہا ہے تاکہ والدہ کو مسئلہ پوچھنا ہے. والدہ بھی خیر علم دین سیکھنے والی اور مسائل کی شوق تھا, لیکن یقین کریں یہ رہتی دنیا کے افسروں کے لیے, ڈاکٹروں کے لیے, تاجروں کے لیے, علماء کے لیے, مفتیوں کے لیے, سب کے لیے درس ہو گیا نا کہ تم لاکھوں لوگوں کے لیڈر کیوں نہ بن جاؤ. آج کے دور میں کہتے ہیں میرے اتنے فینز ہیں, اتنے لائکس ہیں. ارے تمہاری ماں لائک کرتی ہے کہ نہیں, تمہیں یہ یاد رکھنا. کروڑوں لائک ہو اور ماں کی بارگاہ میں ان لائک ہو گئے نا, تو اللہ کی بارگاہ میں بھی ان لائک ہو جاؤ گے. میری والدہ کو شاید 3-3.5 سال اب ہو گئے, والد صاحب کو 2-2.5 سال ہو گئے. کوئی دن نہیں گزرتا جب امی ابو یاد نہ آتے ہوں. یقین کریں وہ جانے کے بعد بہت یاد آتے ہیں. تو پلیز جن کے ماں باپ ہیں ان کے ساتھ وقت گزاریں, ان کے ساتھ اسپینڈ کریں ٹائم, اور ان کی قدر کریں. انشاءاللہ وہ دعائیں آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایسی ہوتی کبھی ہے جو ہے وہ آپ مکے کی شریف کی طرف, کبھی مدینہ شریف کی طرف, کبھی والدہ کی بارگاہ میں, والد صاحب کی بارگاہ میں, تو مختلف گلیوں سے گھومتا ہوا ہمارا یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. آپ بھی فرمائش کیجئے اور ایسی کو فرمائش نکالیں کہ اکبر بھائی کو تھوڑی سی آزمائش ہو کہ نکالیں کو. نہیں, آزمائش تو جو ہے وہ اپنا ذہنی آزمائش جب ہوگا تو اس وقت ان کو ہوگی. تو اب ہم چل رہے ہیں, چونکہ سلسلہ ہوا اور کڈس مدنی چینل کے جو ہمارے ناتخواں ہیں انس بھائی, حسان بھائی اور عبید بھائی, ان کے کلام جو ہے وہ اپنا نہ ہو تو ہمارا سلسلہ بھی یوں سمجھے کہ پورا نہیں ہوتا. تو ابھی ہم چل رہے ہیں, انس بھائی کا ایک کلام ہے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولیں آنکھ. آپ پورا آپ بھی ماشاءاللہ جب سلسلہ کرتے تھے تو آپ بھی کچھ نہ کچھ اشعار پڑھ ہی دیتے تھے. تو آئیے وہ دیکھتے ہیں. سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے
ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اچھا دیکھ رہے ہیں بچے بھی بڑے خوبصورت انداز سے جھومتے ہوئے پڑھ رہے ہیں. تو اپنے بچوں کو مدنی چینل دکھائیے, کڈس چینل دکھائیے, انہی چیزوں میں رکھیے. جی اکبر بھائی کیا فرمائش ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ ایک دو میسیجز جو ہے وہ اپنا شامل کرتا ہوں. ایک میسیج آیا تھا کہ ناموں کی دنیا جو سلسلہ اس میں SMS میں شامل کیے جائیں. تو انشاءاللہ یہ آپ کا میسیج میں جو اس کی ہوسٹنگ کرتے ہیں ان کو میں عرض کروں گا, اور ہماری مجلس کو کہ SMS بھی شامل کریں تاکہ SMS کے ذریعے سے جو نام وغیرہ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ پوچھ سکیں. تو ابھی ہم چل رہے ہیں انس بھائی کا کلام ہو گیا, تو اب ہوگا حسان بھائی کا. اچھا کیا چلیں, ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. کیا بات ہے, کیا بات, جائیں گے جا کر انہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, فرمائشیں پوری ہو رہی ہیں, نعت بھی سن رہے ہیں آپ. آج غلام رسول کا وہ نہیں لے کر آئے آپ حضرت؟ غلام رسول کا جو آپ لے کر آتے ہیں, وہ لے کر آتے ہیں. دیکھیں ہم جو لے کر آتے ہیں وہ لے کر آتے ہیں جو ناظرین ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو اب ان کی ڈیمانڈ آ جائے گی کہ بھائی فلاں سلسلے کے اندر یا جو ہے وہ اپنا فلاں غلام رسول جو ہے وہ چلا تھا, تو ہم انشاءاللہ کچھ کالز بھی ہیں, اور پھر میں چاہوں گا کہ رضا بھائی کو بھی شامل کریں. رضا بھائی کو بھی شامل کرتے ہیں. اور ایک میسیج یہ تھا, وہ جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں. وہ میسیج یہ تھا کہ چونکہ یہ 4 دن کی اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہے وہ چل رہی ہے, تو ہمارا سلسلہ بھی اسی بیچ میں آ گیا. تو آپ نے ویسے تو اسپیشل کچھ ہم نے جو ہے وہ کیا نہیں ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ کم از کم اپنا ٹائم جو ہے وہ 4 سپتمبر والی آپ کا مدنی چینل کا تھوڑا بڑھا دیجئے گا. تو ابھی میں نے سلسلے کے دوران ہی ہماری جو مجلس ہے ان سے جو ہے وہ عرض کیا کہ 5-10 منٹ اگر اوپر ہو جائیں, تو انہوں نے الحمدللہ ہمیں اجازت جو ہے وہ دے دی ہے. تو آپ نے رضا بھائی کا تذکرہ کیا, تو آئیے رضا بھائی کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ اپنا کچھ پوچھتے ہیں. جی رضا بھائی آپ کی جانب آ رہے ہیں, کیا کیا فرمائش ہے ناظرین کی, کیا کہیں گے آپ؟ بابو آپ تو بہت اوپر سے آ رہے ہیں. ویسے میں یہیں سے آیا ہوں جہاں سے آ رہا تھا. جی کیا فرمائیں گے رضا؟ تو فرمائشیں تو بالکل ہیں کہ مشورہ ایک دے رہے ہیں. انس قادری بھائی ہیں, کہتے ہیں درود و سلام کی اپلیکیشن میں یہ آپشن ایڈ کر دیجئے کہ اسلامی بھائی جو ہیں وہ درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب جو ہے وہ امیر اہل سنت کی ملکیت کر دیں. تو یہ ایک اچھا آپشن بھی ہے, ایک اچھا مشورہ بھی ہے. یہ انشاءاللہ ہم IT مجلس کو پیش کریں گے. اور ایک اور فرمائش ہے کہ کہتے ہیں کہ میری آپ سے پہلی اور آخری فرمائش ہے, اچھا پھر کبھی تنگ نہیں کروں گا. میری عرض ہے کہ بچوں کی شام کے ایپیسوڈ نمبر
400 یعنی 400 ہونے والے ہیں، اس کی ہوسٹنگ کے لیے حسان اور حسین بھائی کریں، اور کڈس مدنی چینل کے نعت خان انس بھائی، عبید بھائی ہونے چاہیے، ایک اس طرح کا ایک میسج۔ اچھا رضا بھائی آپ ذرا ادھر رکیں، ذرا میں آپ کو تھوڑا سا یہ اکبر بھائی اور رضا بھائی، یہ جو اس طرح ایک ہوتی ہے فرمائش، یہ انداز کی میری پہلی اور آخری، کیا کہیں گے اس پہ ذرا بتائیے؟ پہلی پر تو چلیں صحیح ہے، لیکن آخری ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جس کی فرمائش پوری کر دی گئی تو پھر دل میں جو ہے وہ آتا ہے کہ یار مزید جو ہے وہ کروں، اور یہ تھوڑا ایک انداز ہوتا ہے، مطلب میٹھی بلیک میلنگ بھی جو ہے نا وہ اپنا، کہ بعض میں آپ کو صحیح عرض کروں کہ ایسے میسیجز آتے ہیں، صحیح بات ہے کہ مطلب کیا عرض کروں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری فرمائش پوری نہیں کی تو میں سلسلہ ہی نہیں جو ہے وہ اپنا دیکھوں ہاں گا اور مدنی چینل نہیں دیکھوں گا، تو یہ تو عجیب ہے نا۔ مطلب آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہ پروگرام مدنی چینل ہم بھی کر رہے ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو یہ نیکی کی دعوت کا ایک ذریعہ ہے، آپ کے ثواب کمانے کا ایک ذریعہ ہے، تو یہ اس طرح سے آپ ایموشنل جو ہے وہ اپنا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نا کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک تھا وہ اپنے گھر میں کہتا تھا میرا یہ کام کر دو ورنہ میں خودکشی کر لوں گا، اچھا وہ ہر اس میں بات میں یہ بات لے کر آیا تھا میں خودکشی کر لوں گا، تو گھر والوں نے کہا کرتے تو ہو نہیں، اچھا جب اس قسم کی بات ہوئی نا کرتے ہو نہیں، تو اسی دن اس نے وہ کام کر لیا۔ تو جو اس قسم کی باتیں ہیں نا کہ میں جو ہے نا یوں نہیں کروں گا، آخری ہے پہلا ہے، یہ آپ تھوڑا شرطیں لگا کر یوں کام نہیں کریں، ایک اچھے انداز سے۔ نہیں آپ مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس نے ہمیں وہ کہا ہے، بہرحال ہم جو میسیج بہرحال ان کا ہے انس بھائی حسان بھائی کے حوالے سے، تو جھوٹ نہ ہو جائے پھر بندہ فرمائش کر ہی دیتا ہے، ٹرانسمیشن ہے، اس کے کچھ اپنے لوازمات ہیں، کچھ ان کے اپنے اصول ہیں، قاعدے قانون جو ہے وہ اپنا بنے ہوئے ہیں، پوری ایک یوں سمجھے مجلس سے جو اس کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، آپ میسیج جو ہے وہ کر دیتے ہیں، اور ہمیں کم از کم اتنا تو پتہ ہوتا ہے کہ یار کون سا میسیج ہم نے آگے کنوے کرنا ہے نہیں کرنا، تو بہت سارے ہم فلٹر کر کے مطلب نہیں جو ہے وہ اپنا بھیجتے ہیں، تو بہرحال یہ میسیجز یہ والے میسیج کافی دفعہ آیا ہے تو ہم فلٹر کر کے نہیں بیان کرتے تھے، لیکن رضا بھائی نے بہرحال جو ہے وہ اپنا فلٹر۔ رضا بھائی اگر آپ میسیج پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی میں سنوں گا۔ چلیں جی، اب بہرحال جو ہے وہ اپنا، اب ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف، اور وہ کلام جو ہے وہ اپنا عبید بھائی کا کلام جو ہے وہ ہے، اور وہ تھا سر ہو چوکھٹ پہ خم تاجدار حرم۔ ارے کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سر ہو چوکھٹ پہ غم تاجدار حرم، 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 یہ نکل جائے تاجدار حرم، یہ
निकल जाएगा ताजदारे घर। तो ये बहुत पुराना कलाम है, सुन्नत का लिखा हुआ, बहुत पुरानी तर्ज है ये माशाल्लाह। क्या बात है, जो है वो अपना बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह। और लोग जो है ना नोट इतनी चीज़ें जो है वो अपना करते हैं। ये मैसेज आ रहा है कि सैयद साहब के दाईं जानिब पाँव की तरफ क्या चीज़ जामनी कलर की जो है वो अपना रखी हुई है। तो बताओ भाई क्या रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, बताओ, दिखा दो। हाँ, मैंने चाय का कप था बहरहाल जो है वो अपना वो हाँ इन्होंने रख दिया है। तो लोग हाँ वो लोग पता नहीं क्या क्या जो है वो अपना इसको अच्छा सब चीज बोतल भी देख रहे हैं जो है वो। आप गुफ्तगू में रहिए नाज़रीन, गुफ्तगू में रहिए, गुफ्तगू में रहिए। जो कुछ यहाँ दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर कलाम और मदनी फूल, उनको जो है गौर से देखें। तो अब हम चल रहे हैं वकार भाई का एक कलाम, आपने ये फरमाइश शामिल कर ली है कि देखें क्या रखा हुआ है, क्या आपने मालूम नाजरीन की जो है वो अपना ये भी चीज। लेकिन हमें ये कल्ब हाँ कल्ब को उसकी रूयत की है यार नहीं, ज़ौक़े नात तो जब होगा हम आपके साथ तो हर सिलसिले में जो हमारा ये होता है इसमें ये हमारा आपके साथ चल ही रहा होता है। कल्ब थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, में कल्ब में आल रखा है मुस्तफ़ा ने, अल्लाह है बहरहाल आल का तस्करा है, लेकिन एक लफ्ज़ आप बीच में छोड़ें। कल्ब में आल देखें उधर, आइए देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हो सकता है नादरीन आपको थोड़ा सा एक शोर आ रहा हो, ठीक है, और अभी हमें शोर हमारे हाँ माइक और इन जगहों से नहीं है। बेसिकली कराची में इस वक्त जो है वो ठीक ठाक, और फैज़ान मदीना के अतराफ में बारिश हो रही है, और इस वक्त जो है ना हमारे स्टूडियो की जो छत है उस पर जो बारिश के कतरों की एक आवाज आ रही है। अकबर भाई मैं आपसे एक अर्ज करूंगा कि कोई ऐसा शेर सुना में बारिश आती हो। मैं हाँ कुछ आप एक आइए आज आपकी तरफ। अल्लाह अकबर। बारिश आपको दिखा देते हैं ना जो है वो तो उसकी हाँ उसकी तैयारी जो है वो कर रहे हैं। अभी आपको आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना से इंशाअल्लाह ताला कुछ अगर मुमकिन हुआ, लेकिन उससे पहले हमारे सिलसिले का वक्त चूंकि अब इख्तिताम की तरफ पहुंचा है तो 5-10 मिनट बारिश के मनाज़िर इंशाअल्लाह फैज़ान मदीना से आपको बराह रास्त दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी जल्दी आप लोग शामिल हो जाइए। पहले हम चलते हैं तनम 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 फरसूदा जा,
पाराज हिजरा या रसूलुल्लाह। जी माशाअल्लाह, सेटिंग हो रही है, आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह। तनम फरसुदा जा पारा से हिजरा या रसूलल्लाह, तनम फरसुदा जा पारा से हिजरा या रसूलल्लाह, फरसुदा जा पारा से हिजरा या रसूलल्लाह, दिलम पशमुर्दा वारा से सिया या रसूलल्लाह, पशमुर्दा वारा से सिया या रसूलल्लाह, दिलम पशमुर्दा वारा से सिया या रसूलल्लाह। माशाअल्लाह। तो अब इंशाअल्लाह ताला हम आपको बराह रास्त, हाँ, असल में मुझे इतनी आवाज़ है कि मुझे आपकी आवाज़ भी जो है वो थोड़ा सुनने में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं सैयद साहब आहिस्ता बोल रहे हैं। तो बारिश जो है ना, बारिश हो रही है, ठीक-ठाक हो रही है, तो इसमें ठीक-ठाक हो रही है। हाँ, एहतियात होगा जैसे आप कह रहे हैं। तो वैसे इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का जो है वो अपना, अच्छा बारिश का एक मंजर है ये। अभी आप बराह रास्त आप मनाज़िर देख रहे हैं, माशाल्लाह। गुंबद देखें, जो मदनी गुंबद है किस तरह जगमगा रहा है माशाल्लाह। और कैमरे को भी सेफ रखना है। हाँ। या आप बराह रास्त आप मनाजिर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। असल में ये वो हमारे शायद गालिबन मोबाइल, आप भी आवाज़ बढ़ा के अकबर भाई, हाँ, अपनी आवाज़ बढ़ाकर, असल में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी नीयत है कि हम अपना जो ग्रुप है आपका मदनी चैनल में, उसमें हमने एक स्टेटस बनाया हुआ है निगरान शुरा का कि वीडियो क्लिप है, उसमें बारिश के हवाले से एहतियातें बयान की गई, बारिश में किन किन चीज़ों से जो है वो अपना उन दिनों में जो मौसम हो ना, अगर उसी हिसाब से बातचीत हो जाए ना तो एक सुनने में एक मजा आ जाता है। तो बारिश के वक्त ये भी देखना चाहिए कि हम यहाँ असल में कराची को फोकस किए हुए हैं। अब मिसाल पंजाब के किसी शहर में उनके यहाँ धूप निकली भी होगी है और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, जब उनके यहाँ बारिश होगी तो हमारी फील नहीं बन रही होगी। तो सही है, लेकिन तो ये है कि देखकर एक दिल तो ललचाता है ना। तो बारिश के वक्त दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। और एक दुरूद पाक है और पढ़ा रहा हूँ, आप इसमें शामिल हो जाए। जी जी, शामिल हो जाते हैं। और जिनके यहाँ बारिश हो रही है कराची में, तो बरसती बारिश में जो है वो दुआ कबूल जो है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके दिलों में जो जो नेक जायज तमन्ना है वो जो है वो अपना बरसती बारिश में दुआ कबूल होती है। माशाल्लाह, ये फैज़ान मदीना की आप बारिश मुलाहिदा कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमें मक्के शरीफ की बारिश अता फरमाए, मदीने शरीफ की बारिश अता फरमाए। सिर्फ हम, हाँ, अब हम चल रहे हैं। एक कलाम जो है वो अपना है आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। जी, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, पूछेगा मौला लायोगे क्या क्या, 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 मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, आँखों का तारा
ماشاءاللہ بارش کا چونکہ تذکرہ ہو رہا تھا تو ہمیں کچھ میسیجز آ رہے ہیں ہمارے اسماعیل بھائی کے، وہ خود کراچی کے اندر ہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں تو نہیں ہو رہی، ہو سکتا ہے اب ہو گئی ہو، اب ہو گئی ہو. اچھا لیکن یہ بھی ہے کہ کچھ میسیجز ایسے بھی آئے کہ سید صاحب سے جو ہے وہ اپنا عرض کیے کہ آپ دعا کریں صحرائے تھر میں جو ہے وہ اپنا بارش اور وہاں بہت جو ہے وہ اپنا اور بھی مختلف جگہوں کے میسیجز آئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا ان جگہوں پر بھی جہاں ضرورت ہے وہاں بارش کے. اب یہ مناظر آپ دیکھیں بارش وقت درود پاک پڑھیں. میں ایک درود پاک پڑھ رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار. اچھا اہل سنت یہ ضرور فرماتے ہیں کہ یہ مطلب بارش کے ساتھ خاص جو ہے وہ اپنا ہاں نہیں ہے، تو جو ہے بہرحال اس میں بھی جو ہے وہ پڑھا دیا جاتا ہے. تو بہرحال اب ہماری جو چیزیں ابھی بھی فی الحال رہ گئی ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. اب ہم چلیں گے انشاءاللہ قرآن دازی کی طرف، اور قرآن دازی کے حوالے سے ایک میسیج ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ پہلے ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ہم پرچیاں نکالتے تھے اور ڈیجیٹل نہیں تھا، تو ہم نے وہ پرچیاں بچانے کے لیے ہم نے بہرحال جو ہے وہ پرچیاں بچانے کے لیے یا پھر ایک اچھا بھی لگتا ہے، آسانی بھی ہو گئی. نہیں آسانی بھی ہو گئی ہے، پھر ظاہری بات ہے کہ وہ نام آ رہا ہے پرنٹ جو ہے وہ اپنا نکلتا تھا، تو اس کے حوالے نہیں ایک منٹ بھائی ایک منٹ ابھی رک جائے. ہاں میسیج یہ تھا کہ آپ پرچیوں کے ذریعے سے قرآن اندازی کیا کریں، تقریباً وہی نام ہوتے ہیں، آپ ایک بار لکھ کر رکھ لیں، وہ پرچیاں سنبھال لیں، وہی دوبارہ کام آ جائیں گی، اسی طرح کاغذ بھی ضائع نہیں ہوگا. تو ہم یہ کہتے تھے کہ یار کافی سارے پرنٹ ہمارے جو ہے وہ اپنا نکلتے تھے، تو ہم نے یہ ڈیجیٹل انداز اپنا لیا. تو کہہ رہے ہیں وہ ایک ہی دفعہ آپ نکال لیں، بنا لیں اور اسی کو پھر استعمال کریں. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ہاں تو اب ہوگا یہ کہ ایک دفعہ، اب بعض ناظرین ایسے ہیں کہ جو نئے شامل ہوتے ہیں وہ اپنا نام، ان کا نام تو پھر شامل ہی جو ہے نا اس میں نہیں ہو آپ پائے اتنی گا. فرمائشیں پوری کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ بولیں کہ یہی پوری نہ کر دیں آپ، یہ جو بھی آیا ہے مشورہ کہ انہی کے دوران قرآن دازی کرتے رہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ نہیں کریں گے جو ہے وہ اپنا. لیکن ہم ہاں فرمائشیں پوری کرتے ہیں، لیکن جو ایسی ہو کہ جس پر جو ہے وہ اپنا عمل آسانی ہو اور فائدہ جو ہے وہ اپنا ہو. چلیں اب قرآن دازی جو ہے وہ دکھائیں. یہ نام آ رہے ہیں جی، نام آ رہے ہیں. اکبر بھائی کوئی نام آ رہا ہے آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی پڑھنے میں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے، لیکن وہ جب تک آ رہا تھا اس وقت مدینہ غلام محمد اتاری چشتیاں سے. اللہ آپ کو آپ کا تحفہ پہنچ جائے گا. بہت بہت صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر وہاں.